صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم رونق محفل، استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، عام محترم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد عارف الحسن صاحب الحسنی رحمت برکاتہم العالیہ، میرے بھائی عزیز مکرم و محترم جناب حافظ فضل حق صاحب، اور اس بابرکت تقریب کا حصہ بنانے والے آپ جملہ معزز محترم حاضرین و سامعین، جس بزرگ دے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی یہ تقریب ہے، اسی کوئی شک نہیں کہ آپ یادگار اسلاف ہیں، صوفی باصفا ہیں، اور انہوں دے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی انہوں دے دور طالب علمی دا ہر کلاس فیلو، ہم جماعت اور استاذ جڑے زندہ ہی اللہ انہوں نے زندگی دراز فرماوے، تو وہ سارے گواہی دیں کہ جوانی کولی متقی اور پرہیزگار، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا صوفی فتح شیر صاحب چشتی دامت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دامت برکاتہم و فیوزہم، اللہ تعالیٰ انہوں نے برکتاں تے فیض بھی جاری رکھے، جہاں ادارہ انہوں نے قائم فرمایا، پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت گزاری۔ عالم ہونا بھی ایڈا وڈا کم نہیں، علم دی اگرچہ فضیلت ہے لیکن اس علم دی فضیلت ہے جہے علم وچ عمل ہو، بغیر علم کول تو جہے علم دی وچ عمل کو نہیں، حضور نے پناہ منگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حضور کی سونی دعا ہے کہ اللہ اس علم کو پناہ دے جہاں علم نفع نہ دے۔ اس واسطے عالم ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن علم دا جڑا اصل تقاضا ہے کہ وہ علم نافع ہوئے اور اس کو علم عمل بن کے انسان دی زندگی موجود ہو۔ تو قبلہ صوفی فتح شیر صاحب اور انہوں دے استاد انہوں کو صوفی فتح محمد صاحب سے لینے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں غریب کی رحمت فرماوے، آپ کو درجے بلند فرماوے۔ جنہیں پڑھتے رہن کمبو شریف آپ کو 5-6 سال 75 کل 80 دے آس پاس انہیں سالان دے رکھتا، اسے ویلے بھی تہجد گزارا، اور پوری زندگی آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جڑا درود پاک پیش کرن دا ایک بزرگاں دا طریقہ ہے۔ ایک فقیر دی لکھی ہوئی کتاب ہے دلائل الخیرات، حضرت امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلائل الخیرات شریف حضور دی بارگاہ دے وچ 7 ڈی جڑے انہاں ہفتے دے ہر ڈی دا الگ الگ وظیفہ ہے، درود دا حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی محبتاں پیش کرن، اور اون دے حزب ہیں، اون دے حصے ہیں 8، دلائل الخیرات شریف دے 8 حصے،
کیونکہ سوار دریوں کو شروع کی ویندے اور اگلی سوار کو مکمل ہوئی اور سوار دری دو دفعہ حضور دی بارگاہ دے درود پاک دا نذرانہ پیش کیتا ویندے چونکہ حضور دے ولادت مبارک کے سوار دری لہذا سوار دری حضور دی بارگاہ چ دو باری حاضری پیش کی وقتاں دی حاضری میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت دری سب تو ود کے میرے قریب وہ حسن جنہیں سب تو زیادہ میرے ہوتے درود پاک پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کو لی مسلسل الحمدللہ عامل ہیں دار الخیرات شریف دے اور دار الخیرات شریف ای ویلے جتنے بزرگان دین سارے مرشد گرامی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضرت قبلہ صوفی صاحب رندہ پیر خانہ حضرت گورڈا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر حضرات سلسلہ علیہ چشتیہ نقشبندیہ مجددیہ یا سلسلہ علیہ سہروردیہ سلسلہ علیہ قادریہ دے تمام بزرگاں دا کوئی یعنی 700 سال پہلے تقریباً کتاب لکھی گئی ہے تیدہ نے لکھی گئی ہے حضور دی بارگاہ جیسی مقبول ہوئی ہے کہ سارے بزرگان دین دا عرب و عجم ایک کتاب وظیفہ ہے درود پاک کیونکہ حضور علیہ السلام دے قرب واسطے تیز ترین ذریعہ حضور دی بارگاہ ایک مومن امتی غلام دے پہنچن دا وہ درود پاک دی کثرت ہے اس واسطے درود پاک بنیادی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے این دور شاید عمل والے جانے ہوئے گان میں رہ گئے ورنہ اساں جی بھرتی والی دنیا ودی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہستیاں کو ہر دور واسطے منتخب فرمائے تے چنے چونکہ اللہ دا کرم تے اللہ تعالیٰ دا فضل جڑے زمین کو آسمان دو دا رخ راونا ہے لہذا کچھ ہستیاں ہی ہو جی ہن جنی وجہ کو رخ راونا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں ارادہ فرمائنا کہ میں اہل دنیا دے اتے انہاں دے بدعمالیاں دی وجہ کو عذاب اتارا لیکن اذا نظر تو الى عمار بیوتی انہاں دے میری نظر کرم ویندی ہے نا کہ کچھ لوگ ہن چلو نلائکاں دی دنیا بھری پئی ہے لیکن کچھ ہن جڑے راتی اٹھی کے سونے رب کو بنے دے بیٹھے اور کچھ لوگ ہن جڑے اللہ دے گھراں کو آباد کی تھی پہن مسجداں آباد کی تھی پہن تعمیر ہے یا انہاں دی آبادی ہے اپنے حاضری دے نال اور والمتحابین فیہ اور وقت فرمایا میری خاطر ایک بے نال محبت کریں انہوں دی محبت دی کوئی بئی وجہ نہیں ہوتی کہ بلا فضل حق صاحب انہوں نے بڑے صاحبزادے اللہ انہوں دی زندگی دراز فرماوے تمام بھائیاں دی اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرماوے آپسی محبتاں تے اتحاد قائم رکھے یہ فرمیندے پہن اپنے استاذ خانے دے نال اسا گناہگاراں نال جے انہوں دا پیار تے محبت ہے اللہ واسطے ہے کیونکہ انہوں نے اتھاں کچھ عرصہ گزارا اللہ دے دین پڑھا قبلہ چاچا جی نال تشریف فرما ہن سے زیادہ مفتی عارف الحسن صاحب انہوں نے کلاس فیلو رہے 5-6 سال اتھاں بھی اکٹھے پڑھے اور وقت 7-8 سال اتھاں قبلہ مفتاں قبلہ والد صاحب سبزادہ محمد ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم اور سارے استاذ محترم ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت قبلہ مفتی محمد عمر چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اساں بھی انہوں دے شاگرد ہیں بابے جی اور چاچی جی اور سب انہوں دے شاگرد ہیں تے قبلہ صوفی صاحب بھی انہوں کو پڑھتے ہیں حضرت صاحب اور نالی کٹھے اور پپلیں تقریباً 8 سال چاچا جی تے ہک کے کمرے چ رہے صوفی صاحب اور قبلہ مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ مفتی سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ مفتی محمد نواز صاحب جلال علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ سب تے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سب دیاں قبروں کو جنت دے باغ کو باغ پڑھاوے اکٹھے پڑھ دیں تے چاچا جی فرمیندے پے گواہین جن بے میں عرض کی تے انہاں دے استاد ہی بابے جی راتی انہاں دا ذکر خیر ہوندا رہی ہے حضرت صوفی صاحب رہندا بابا جی فرمیندے کہ اسا انہاں کو تقوی چ ڈٹھے جنہاں دا کمبو شریف ہے یعنی جوانی دے عالم میں جمتا ہے انہاں دی عمر کو 20 سال دے آس پاس ہے 53 دی پیدائش ہے تے 75 وچ کمبو شریف ہے یعنی کوئی 22 سال دی عمر وچ ہے لیکن اس عمر وچ متقی تے پرہیزگار ہون دیاں گواہیاں استاد ہی دیندے تے کلاس فیلو بھی دے چاچا جی فرمیندے تے اکٹھے رہن تے تقوی والا جانا علم کے نال عمل والا جانا علم نافع والا جانا اس قسم دی ہستیاں علم والے میں آکھے ہوئے تھے تو سارے نال جڑا انہاں دی محبت ہے ایسے عمل والے شخص دی اس متحابین فیہ اللہ واسطے محبت ہے اور والمستغفرین بالاسحار اللہ تعالیٰ فرمائے تریجی قسم دے لوگ وہ ہن جڑے راتی اٹھی کہ اللہ کو گناہاں دی معافی مانگو
اور جوانی کو پرہیزگار تے متقی ہونا تے تہجد گزار ہونا یہ شرف ہر علم والے کو نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ بندے چن دے, ہر کوئی اپنا منہ چاہ کے اللہ تو نہیں بن سکتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جے کو چاہندا ہے کو چن دے, وقت اپنے پاسے منہ کرن دے. جے راتی اٹھی بیٹھے نہ کو کہیں اٹھائے تو اٹھی بیٹھے. اس واسطے اگر توفیق ہو ونجے تو فخر نہیں کرنا, اضافی سجدہ کرنا ہے. اے اللہ تے ساری جبین کو اپنی بارگاہ قبول فرما چھوڑ. تو خواجہ گل محمد صاحبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ منگانی شریف والے ایک دفعہ تہجد واسطے نہ اٹھی سکے تے پورا ڈینہ روندے رہے, اور اللہ دی بارگاہ عرض کرندے رہے کہ کوئی گناہ تے تھی اسی اج تے ساڈا متھا قبول نہیں فرمایا. اج تے ساری جبین کو توفیق نہیں تھی کہ تیرے حضور جھکن دے مزے چاہ سکیا. لہذا اے عبادت اللہ دے فضل دے توفیق نال ہوندیاں, رب دے رجوع دے فضل نال. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ دی ڈسکشنری پاورز ہیں, اللہ تعالیٰ دی ثواب دی دے, جے کچھ چاہے آون دے جے کچھ چاہے نہ آون. ان اللہ یہدی, قرآن کریم فرماندے کئی جہیں تے کہ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں لے سکتا اگر ان کی طرف فیصلہ نہ ہو. لہذا اے شرف رکھن والے لوگ اللہ فرماندے اے اتنے برکتاں والے لوگ ان حضور دی اس حدیث مبارکہ جی حدیث قدسی ہے, رب دے سونے احکام جے تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ فرماندے میں زمین والا کو عذاب دیون دا ارادہ کرے, لیکن ترے قسم دے لوگاں دی وجہ کو اپنا صرف تو عذابی انہوں میں اپنا عذاب ٹال چھوڑے نا. پہلے فرمایا اللہ دے گھروں کو آباد رکھن والے, دوسرا اللہ واسطے محبت کرن والے, تیجا راتی اٹھی کے سونے رب کو گناہاں دی معافی منگن والے. اللہ فرماتا ہے انہاں کو لے دا ایک جانا بھاوے اٹھا بیٹھے پورے شہر, فرمایا ایک جانا پورے شہر واسطے اللہ رب العزت کو گویا ان دے عذاب کو پناہ دا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ انہاں کو جیون دا حق نہیں چھوڑن دے. مزید تو سا سوچ بھی گھلو تے اپنے آپ کو سدھار دی آرامات ٹور بھی گھلو. اللہ مہلت دے دے جیون دی اور معافی دی اور اپنے پاسے پلٹن. ایک طرح جہاں خوبیاں اس حدیث پاک بیان کی ہیں علم والن دیاں اور عمل والن دیاں, اللہ دے پیارے بندن دیاں, محبوبان بارگاہ الہی دیاں. اگر ایک ہکی ہستی اس دور جی کٹھیاں نظر آندیاں تو وہ فقیر ہے جن دے اصال ثواب واسطے مل بیٹھے. مسجد آباد کرنے والے پوری زندگی خدمت کی گزری, جامعہ غوثیہ معینیہ اپنے مرشد گرامی دی سونی نسبت دے نال جڑا قائم فرمایا نے, اللہ ہمیشہ اس کو آباد رکھے. قاری ذوالفقار صاحب دیگر اساتذہ کرام جو خدمت فرماندے پین, اللہ تعالیٰ اس مرحوم دے نال انہاں کو وفا دی توفیق عطا فرمائے. بابے نال وفا بھی بابے دے مشن کو قائم رکھنا ہے, تے استاد نال وفا بھی استاد دے مشن کو قائم. یہ اصل اور وقت پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئی. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کنز العمال دی حدیث ہے, احادیث دا ایک منفرد دی مجموعہ ہے. حضرت امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا جے تمام ذخیرہ احادیث کو ایک کتاب جمع فرمائے. کنز العمال دی کوئی ایک یعنی موضوع نہیں آپ دا حدیثاں دا, مختلف موضوعات تے جتنی حدیثاں آپ جمع فرما سکتے ہیں. تقریباً 49,000 احادیث دا مجموعہ. ایک حدیث پاک سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال یہ حدیث ناماں کو شروع تھی دی. حدیثاں دے مختلف انداز ہیں. کئی حدیثاں صحابی یا جڑا مخاطب ہے سونے دا او دے نام کو شروع ہوندے یا علی جو یہ حدیث مبارکہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے شروع ہوندی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سونے میں کو ارشاد فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس. اے علی قرآن پڑھدا رہے تے قرآن پڑھندا رہے, قرآن سکھیں تے قرآن ہی سکھیں دے دنیا تے ٹر ونے. فاذا مت شہیدا, اگر اس انداز موت آ گئی قرآن دی خدمت دی تو عام موت رہو سی, بھاویں گھر دے وچ موت ہو سی لیکن وہ موت شہادت دی موت, رتبہ شہادت دا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوبارہ حضور نے میں کو خطاب فرمایا یا علی جو تعلم القرآن وعلم الناس. قال حکم ہوا ہی لیکن حضور نے ان دی جزا تے اللہ دی طرف جڑا انعام ملنا ہے اس کم والے دا وہ انعام وقت مختلف بیان فرمایا. پہلے فرمایا قرآن پڑھدا رہے تے پڑھندا رہے, اگر موت آ گئی تو شہادت دی موت ہو سی. وقت فرمایا قرآن پڑھدا رہے پڑھندا رہے. اذا مت حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق. فرمایا اگر قرآن پڑھتے پڑھیں دنیا تو ٹر ویسے جیویں اللہ دی مخلوق اللہ دے بندے اللہ دے گھر دا طواف کریں دے, فرمایا اللہ دے فرشتے تیری قبر دا طواف کریں دے رہے. ویسے فرشتے بھی طواف کرے سن اس قبر دا جیری قبر وچ قرآن دا خادم تشریف فرما ہو سی, حامل قرآن تشریف فرما ہو سی. حضرت صاحب دے کہ وہ گالی ہیں میں عرض کیتے کہ جنا کلاس فیلو استادہ نال تے چلو ایک ادب دا تے تکلف دا رشتہ ہوندا ہے, کلاس فیلو دے نال تے آزادی ہوندی ہے.
تو انسان دے جتنے عیب ہوندے نے وہ اپنے سجنہ دے سامنے تو بالکل کھلی کتاب ہوں گے، اور جے کوئی سجن بھی متقی تے پرہیزگار ہون دی گواہی دے میں. حضرت انس فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ. فرمایا تساں جی تعریف کر چھوڑو اے مسلمانوں دی جماعت، اللہ نے تھاکو تھوڑی زبان کو اللہ نے وہ قیمت تے قدر عطا فرمائی کہ تساں جے کوئی چنگا سر چھوڑو جی تعریف کر چھوڑو وجبت لہ الجنہ. فرمایا وہ جانے تے جنت واجب تھی وئی ہے جے کو اللہ دے بندے چنگا سر دے پاؤ. اس واسطے آکھا ویندا عموماً کہ آواز خلق نکارہ خدا، لوگاں دیاں گالی نہیں ہونی. سمجھو آسمان تو کوئی فیصلے اترن وقت وجھ لوگاں دی زباناں دا حصہ بن. کریم فرماتے ہیں من اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار. اور دو دفعہ یہی حدیث یہ ترے دفعہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض. دوسری دفعہ فرمایا اگر تساں کہ کوئی برا سڈو تو اون دا نتیجہ بھی بدل ویندا. اس واسطے اپنی زباناں کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو. نسائی شریف کی حدیث ہے اور کئی دیگر کتب حدیث ہے سیاست دے وچ کہ حضور دا حکم ہے کہ اگر تساں اذا حضرتم موتاکم، اگر تساں اپنے میت کول موجود ہو جڑا یہ دنیا تو ٹردا پیا ہوئے تو میرے کریم آقا نے اودیاں کچھ نصیحتاں فرمائیاں، احکام اور آداب عطا فرمائے کہ اتے میت دے اتے والے کی کریں جڑے میت ٹردا پیا ہوئے. انہاں چ ایک حضور نے فرمایا قولوا خیرا کہ اگر تساں اتھا موجود ہوو یا اس دے بعد جی اساں اظہار محبت و ہمدردی واسطے اور اپنے مرحوم سجن دے نال اظہار محبت اور انہاں دی اولاد دے نال اظہار ہمدردی کرن دے مل بیٹھے ہیں دعائے خیر و مغفرت واسطے. تو سونا فرماندا ہے اس مرحوم دے واسطے کلام کوئی غلط لفظ منہ چوں نہ کٹے. قولوا خیرا اون دے واسطے ہمیشہ چنگی گفتگو کرے. ایک پاسے حضور فرماندے پن تساں چنگا سر چھوڑو تو اگلا جنت وچ لگا ویندے، بے پاسے فرماندے پن تساں گندا سرنا نہیں، تساں چنگا ہی سرنا ہے. لہذا حضور گویا حکم پہ فرماندے کہ اودیاں برائیاں ہو سر انسان جو ہویا کوئی نہ کوئی برائی کہندے اگوائی ہو سی، لیکن فرمایا اللہ فرشتہ واسطے زمین نہیں بنی. فرشتہ بندہ دی زمین ہے تو بندہ عیب بھی ہو سن تے خوبیاں بھی ہو سن. قرآن خود فرماندے جڑا سونا رب خالق ہے انسان دا وہ فرماندے کہ اسا انسان وچ جو ہیں پہلو رکھے ہوئے الہمہا فجورہا و تقوا، فجور بھی اور تقوا بھی، یعنی گناہ دی کشش بندے موجود ہے تے نیکی دی رغبت بھی موجود ہے. لہذا کہیں لے نیکی کرے سی تے کہیں لے اس کو گناہ تھی ویسی انسان ہے. لیکن سونا فرماندے پہن قولوا خیرا تساں دی برائیاں بیان نہیں کرنیاں فوت تھون دے بعد دی اچھائیاں بیان کرنی، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض. مسلم دی حدیث دے لفظ تساں زمین تے اللہ دے گواہی ہو. لہذا تساں جو کوئی زبانی جو کٹ دے وے گویا اللہ ہی میں قبول فرماندے جی میں تساں گواہی دیتی ہوئے اور عدالت دی فیصلے گواہیاں تے تھیندے ہوندے. عموماً اصول ہے شریعت مطہرہ دی روشنی چاہیے اور اج بھی کہ جج جڑا فیصلہ کرے دے اپنے علم تے نہیں کرے دا. وہ جیڑی کرائم دی شہادت ہوئے یا بندے ایویڈنسز جی پیش تھی دین شہادتاں یا سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہوندے انہاں تے فیصلے ہوندے. مثلا کہیں چوری کیتی ہے تو آدھے چور پڑھ نال ہوندے، اگر پڑھ موجود ہے تو لہٰذا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، یا اس پر ہتھیار موجود ہے جن نال کوئی کاروائی کی گئی ہے یا خدا نخواستہ قتل کیا گیا، یہ ساریاں سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہیں. اور کچھ ہوندی انسان نے آپ کی شہادت دیتی ہے کہ میں اس بندے کو یہ کم کریں دے اور اچھا ہے جج فیصلہ انہیں شہادتاں تے کریں دے اپنے علم تے نہیں کریں. میرے کریم آقا نے فرمایا مسند بزار دی حدیث ہے، انہیں دوہاں حدیثاں جی مسلم اور نسائی دی عرض کی تھی. انہیں دی روشنی جی سوال سامنے آتے. سوال یہ ہے کہ حضور فرماندے تساں کہ کوئی چنگا سڑو تو جنتی بن ویندے، اور بعد حضور فرماندے تساں کو گندا سڑنا نہیں چنگا ہی سڑنا ہے. اور اگلی گال ہے کہ اساں تو چنگا سڑے دے پہ ہوں لیکن اگر وہ واقعات چنگا نہ ہو کیونکہ سارے سامنے ہر بندے دا ظاہر ہے ان دے باطن دے علم رب کو ہے. کئی چیزاں ایسیاں ہونی ہیں جی انسان سارا تک آنی ہیں لیکن انہاں دا ظاہر آندا ہے، باطن کو اللہ واقف ہے. اور عالم ما فی قلوبہم ان دی صفت ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، رب دی ذات ہے. لہذا اساں کہ کوئی چنگا سڑے دے پہ ہوں تے حقیقتاً چنگا نہ ہوئے. ہن فیصلہ تو اللہ نے فرماؤنا ہے نا، کہیں شخص دی مغفرت دا ان دی معافی دا ان دی نجات دا فیصلہ اللہ نے فرماؤنا ہے. یعنی جج ہے اللہ دی ذات گرامی. گواہیاں اساں پیش پہ کریں دیں جو اساں تڈے تے بہ کے چنگا سڑے دے بیٹھے ہیں. ہن سوال یہ ہے کہ فیصلہ ان دے علم تے تھی ہونا یا ساری گواہی تے تھی ہونا. دنیا دا اصول یہ ہے کہ جج اپنے علم تے فیصلہ نہیں کرنا، جج نے ایویڈنسز تے فیصلہ. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں تھوڑے وچوں کہیں شخص دے حق وچ کہیں زمین دے ٹکڑے دا فیصلہ کر چھوڑا
لیکن وہ واقعہ نہ ہوئے کیونکہ میں فیصلہ تھوڑی شہادتاں تے کرنا ہے یا جہے شخص نے اپنا کیس پلیڈ کیتا ہے کوئی بندہ بہت اچھا علامہ نہ لاؤں ہے لہذا وہ اپنے کوڑ کو بھی سچ کر سکتے ہیں حضور فرماتے پہ یہ کو اللہ فرماتے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ سونا تساں سنیاں دے فیصلے نہیں کرنے بما اراک اللہ رب نے تمہارے سامنے حقائق کو ظاہر فرما چھوڑا لیکن اس کے باوجود چونکہ حضور نے عدالتی نظام کو سنت عطا فرمائی ہے تو حضور فیصلہ یہ فرمائیں تو شہادتاں دے چونکہ بعد والے لوگوں نے جی میں کرنا آئی حضور نے اس کو بنیاداں عطا فرمائی ہیں سنت دی لہذا حضور فرمائیں میں تھوڑی شہادتاں دے فیصلہ کرے نا اگر میں بھی کہیں اچھے علامہ والے شخص کو انہیں کوڑ کو سچ کرنے دی وجہ کو کوئی زمین دا ٹکڑا نہیں چھوڑا اللہ دا نبی ہو کے شہادتاں دی وجہ کو لے چھوڑا یا ان دی اچھی گفتگو دی وجہ کو دی منطقی گفتگو دی وجہ کو جہاں واقعہ کرنے کا حق نہ ہوئے حضور نے میں وقت بھی حرام اندے واسطے حلال نہ تھی سی یاد رکھے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی اندے حق کی فیصلہ کر چھوڑا میرا فیصلہ بھی اگر اس نے جھوٹ بولا یا غلط گواہیاں پیش ہوئی اصل چیز ہوئے میں صرف ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا پیا کہ حضور بھی فیصلہ گواہیاں تے فرماندے تو کیا رب دی ذات گواہیاں تے فیصلہ کرے سی جو ہوتا عالم الغیب و شہادہ ہے اپنے اس سونے علم کے مطابق فیصلہ کری سی مسرت بازار دی حدیث یہ مسئلہ یہ کوشچن حل فرمائے دی حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص فوت تھی دے اور رب کائنات کو پتہ ہوں کہ چنگا جانا نہیں لیکن اندے سجنا دے بیٹھے جو چنگا جانا ہے وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا اللہ کو پتہ ہے نہیں خیر اللہ تعالیٰ جانا دے اندے بھی شر برائی ہے فلاں فلاں لیکن اندے سجنا دے کہ وہ اچھا انسان حضور نے فرمایا کہ ہوں اللہ تعالیٰ فیصلہ کیری چیز تے فرما دے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتہ کو طلب فرما دے وہ فرشتہ کو طلب کر کے اللہ تعالیٰ انہوں کو گواہ بنے دے فرشتہ کو اے فرشتے گواہ ہو بنو قد قبلت شہادتا عبادی علی عبدی استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی حسین علی صاحب معینی چشتی دامت برکاتہ العالیہ صدر مدرس استان عالیہ بندیال شریف تشریف فرماؤ ہے اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل اور علم و فیض دینا لسا سارا کو مستفید اور مستریف فرماؤ حاضرین محترم اللہ تعالیٰ یہ لے بندے چنگا سرے دے پہ ہونے تو فرمایا اللہ فرشتہ کو طلب فرمائے دے حکم فرمائے دے قد قبلت شہادتا عبادی العبدی کہ میں اپنے بندے جرا فوت شدہ ہے میں ان دے بارے انہاں لوگاں دی گواہی قبول کر چھوڑیے جڑے چنگا سڑے دے بیٹھے میں اپنے علم تے فیصلہ نہ فرمانا قد غفرت لا میں انہاں دی گواہی دی وجہ کو انہاں دے چنگے سجن دی وجہ کو اس کو چنگا شامل فرما اس واسطے عام بندے کو بھی اگر اسی کو خامیاں ہوئے نہیں صحیح کہ اسا چنگا سنوں تو ساری زبان اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنا مقام اور مرتبہ رکھ دی ایک مومن دی زبان کہ حضور فرماتے ہیں تساں اپنی زبانہ کو بہت احتیاط نال استعمال کرو کہیں فوت شدہ کو گندہ نہ کھو کیونکہ تھوڑی زبان نہیں فرمایا وہ گواہی ہے جڑی اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئی یہ شخص دیاں تعریفاں انہاں دے کلاس فیلو دے نال پڑھن والے انہاں کو پڑھاون والے انہاں دیاں تہجداں دیاں گواہیاں انہاں دے تقوی دیاں گواہیاں اور ایک گواہ کہ انہوں نے کرا کوئی کم اپنی ہوائے نفس دے نال نہیں کیتا جیرا کم میں کیتے رب دی رضا اور اللہ دے سونے رسول دی رضا دے واسطے اللہ دے رسول دی رضا دے جیرا طالب پوری زندگی دیا ہوئے یہ چاچے جی اور اودی واری اساں جنازے تے حاضر تھے پورے راہ آندے ویندے انہاں دی زندگی دے مختلف واقعات انہاں دی عبادت اور ریاضت دے انہاں دے تقوی دے انہاں دے للہیت دے اور اللہ دے نال انہاں دے سچے تے سچے تعلق دے اور دلال الخیرات شریف کا جرا میں ذکر خیر کیتا ہے آپ دے سامنے کہ پوری زندگی حضور نال محبت اور عشق ہے اساں تے چھڑے ناراں والے عاشق بچے ودے اصل عشق تے یہ ہے کہ حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تہجد تے لے بیٹھ کے حضور دی بارگاہ تساں دروداں دے تحفے پیش دلال الخیرات شریف کی صورت وہ کتاب کی جڑی کتاب نے ادھر ولی بناون والی کتاب ولی بناون والی کتاب کیونکہ میں پہلے عرض کیا تمام سلاسل دے تمام اولیاء دا وظیفہ دار الخراج سارے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دا وظیفہ رہیا آپ دے خلفاء دا سارے دادا جی قبلہ خواجہ غلام قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے جتھا وظائف درود پاک قرآن کریم دی تلاوت اور دار الخراج سے یہ بنیادی چیز ہے اور اس دے علاوہ جرا ذکر الہی ہے اللہ سونے دا ذکر ہے سونے رب دا نام جپنا ہے اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ یا الا اللہ دیاں
ضربہ لاونا اللہ رب العزت دا ذکر خیر فرماونا نفی اور اثبات دا یہ بھی بزرگاں دا طریقہ ہی ہے یہ پورے جڑے اللہ سونے دے ذکر دے سونے انداز دے طریقے ہی اگر یہ کہیں ہستی دے وچ اکٹھے موجود ہیں تو وہ سجان جے کو سٹور بیٹھے اور جے قبر ہی سجان پہنچ وجن انشاءاللہ قبر انہاں دے واسطے اسے سائز دی نہیں کہ وہ سب کو نظر آندی پئی ہوندی ہے انہاں واسطے قبر جنت دے باغاں چ باغ بن ویندا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو ٹرن لگے اور نال فقیرنی بیٹھی ہے آپ دی گھر والی حل بھی فوت تھی پھر شام تے فقیرنی آدھی ہے یا حزنا یعنی اے افسوس چونکہ سجن ٹرتے پہ ہوئے تو افسوس ہی کرے دیں نال علی دوست احباب یہ کلمات آ کے حضرت بلال حبشی نے فرمایا انہوں کو روک کے فرمایا کہ یا حزنا دا ویلا نہیں یا تربا فرمایا نہیں ہے خوشیاں مناون دا ویلا ہے کیونکہ غدن نلقل احبہ محمد و حزبہ فرمایا یہ روح نکرن دی ڈھیلے وقت سجنہ دے نال ملاقاتاں دا سلسلہ شروع ہو گئے اور محمد تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے صحابہ دے اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ دے نال ملاقاتاں دا سلسلہ سب کو یقین ہے کہ ویلے آپ اس روحاں دی اون کچہری دے وچ ہوسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مسند احمد شریف دے حدیث سے اور دیگر کئی کتب احادیث خصوصاً جے ارواح دے اوتے لکھیاں گئیں چاہے امام سیوطی دی کتاب ہوے یا امام قرطبی دی کتاب ہے تذکرہ فی اوائل الموتوا و الاخرہ یا علامہ ابن قیم دی کتاب الروح اسی بڑی تفصیل نال ذکر کیتا گیا کتب احادیث دی روشنی کہ مومن جے فوت تھیندے مومن او دی روح کتھوں ویندی ہے فرمایا مومن دی روح روحاں دے عالم ارواح دے وچ ویندی اور امام قرطبی فرماندے کہ حدیث پاک وچ ہے کہ اتھا وائٹ ہاؤس ہے قصر ابیض حدیث پاک وائٹ ہاؤس سفید رنگ دا محل آسماناں تے فرمایا اتھا مومناں دی ساری روحاں اکٹھیاں ہوندی اور میرے کریم نے فرمایا کہ جہاں پہلیاں روحاں ہیں نا اپنے اساتذہ دیاں اپنے والدین اپنے بزرگ دادا دادی نانا نانی اس طرح دے احباب بھائی پہ فوت ہو گئے رشتہ دار فوت ہوئے فرمایا وہ روحاں ہی میں استقبال پہ آنی ہیں جی میں کوئی پردیسی بہوں عرصے بعد اپنے وطنہ تے مڑے تے دیساں دے لوگ وہ انتظاراں کرے دیں تے وہ دینا محبت سانج کرے دیں فرمایا اس رنگ نال وہ انتظاراں بھی کرے دیں تے اس رنگ نال ملتے بھی ہیں پرانے فوت شدگان دیا روحاں نمے آون والے اور حضور نے میں ہی میں سیان دن جی میں اپنے حکمہ کو دنیا سیان دے ہونے عزت ایک الگ بحث کی تھی شارحین حدیث نے کہ وہ سنان کی میں ہو سی کیونکہ سنان دے تا حکمہ دے منہ کو آسے تے منہ والی شے تا قبر ہی پئی ہے روح دا تے سٹرکچر نہیں کہ میں سارے جسم دے تے جسم دے سٹرکچر ہے اصل دا واقعہ حکمہ دے چہرے تے خط و خال کو خط و خال دا سامان دا قبر ہی پئی ہے تے روحاں پئی ہیں قصر ابیض وائٹ ہاؤس کہ کس طرح پہچان ہو سی اس دے مختلف انداز تے طریقے لکھے علماء نے اور ایک سوکھا یہ ہے کہ وہ دن کہ اللہ تعالیٰ یہ شکل جسم کو لیتی ہوئی ہے اللہ روحوں کو بھی یہ شکل عطا فرما چھوڑے دے تاکہ سجنا کو سجان سکے اور یہ شکل وقت قیامت دری بھی روحوں کو عطا ہو ویسی جو کیفیت ہی اسی اور رب جان دے تے اندر سونا علم والا رسول جان دے علمہ کا مالم تبن تعلم تشان والا کہ کیا کیفیت ہوسی لیکن روحاں حکمہ کو سجان سے چونکہ روحوں کو بھی اللہ جسمانی فکر والی شکل عطا فرما چھوڑے کریم فرماتے پر کہ روحاں اتھا اکٹھیاں ہوندی ہیں اور بد روحاں اس کو لی حال پوچھ دیں تے اپنے انہاں دوستاں دا حال ہی پوچھ دیں جے کو زندہ چھوڑا یا زمین دے ہوتے یہ سکے ہوندے رشتہ دار ہوندے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گھاری جو نہ دے رکھ بھی بلی بھی ہے فرمایا وہ بلی دا حال ہی گن دے وہ بلی بھی انہاں کو یاد بھی ہوندی ہے تے انہاں دا پوچھن بھی یاد ہوندا ہے اور فرمایا یہ جڑی نمی روح آون والی کہ انہاں بلیاں تک دا بھی حال دے دی یعنی اگر کوئی پالتو جانور گھر وچ موجود ہیں تو انہاں دا بھی حال کوئی دن سجان رہ گئے سکے رہ گئے دوست رہ گئے لہذا ایک کیفیت ہے مومن کو موت کو اس انداز ہی ڈرنا چاہیے کہ موت واسطے تیار رہے اللہ دے حضور پیش ہون ولی من خاف مقام ربہ جنتان رب دے حضور پیش ہی ہے لیکن ایک مومن دے بارے یہ مومن کو خوف نہیں ہونا چاہیے جو مرن بعد کے تھی سی کیونکہ جائے رب کو اپنا سجان بنا چھوڑے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یہ انہوں کو سجان بنائے فرمایا مومنہ دا سجان کون ہے رب دا رسول ہے اور چنگے جانے نمازم پڑھنے والے تھے زکاة دیوان والے تھے اللہ تو جھکن والے سارے سجان مومنہ ہیں
اور فرمایا جائے رب کو سجن بنائے، رب دے رسول کو سجن بنائے، ایمان والا کو سجن بنائے، فرمایا یہ لوگ ان کے غالب ہونے تے کامیاب ہو، فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ سجے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت تھی من لگے کہ آپ بنو امیہ قبیلے دے نال آپ دا تعلق ہے، اور چونکہ آپ حکمران رہے 28 سال آپ دی حکومت ہے، جو دور راشدہ دی مثال آکھا ویندے، آپ دا سال آیا بیٹھے تے سال عرض کہندے قبلہ تساں دا فوت تھی دے پہوے اپنے بالا واسطے زمین دا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا، ہر شے ویچ بٹھا کے بیت المال جمع کر چھوڑی ہوئی، جتنا پہلے ہے تھوڑے کو حکمران بنان کو پہلے اتنا تو چھوڑو اچھا بالا واسطے۔ آپ نے اپنے سالے کو کزن کو فرمایا اگر تو میرے بال ہن چنگے جنے تو اللہ سونا فرمندے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، فرمایا رب مددگار ہے انہاں دا جڑے چنگے جنے، اگر میرے بال ان چنگے جنے وقت میری لوڑ نہیں کشے چھوڑن دی، وقت رب کافی ہے، جن دی مدد وچ رب ہوئے اس کو کیڑی شاید لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک کلمہ سنا نا، یہ کلمے تے بعد بہادری اور شجاعت اس مقام تے پہنچے۔ حضرت عمر فرمائیں کہ آپ نے یہ فیصلے فرمائے نا حکمران بنانے دے بعد، اسا سارے خوف زدہ ہیں کہ پورا عرب دا اکثر حصہ یا مرتد ہو گئی ہے، یا زکات دا منکر ہو گئی، یا جھوٹے مدعیان نبوت دا ساتھی بن گئی، تو کیا ہو سی ذرا حکمت عملی نال انہاں دے خلاف لڑوں گا۔ دوسرے پاسے حضور نے ایک لشکر روانہ فرمایا روم دو، کیڑے کیڑے پاسے منہ کروں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اسا ہر پاسے اکٹھا منہ کرے سو۔ فرمایا سارز کی تھی مدینے دا کتھی سی، فرمایا اگر جانور آ کے میری بوٹی بوٹی کر وجن، فرمایا وقت بھی سونے محمد دے فیصلے جے فرما چھوڑے نے ان کے خلاف نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ نے آپ کو ایک بہادری تے شجاعت عطا فرمائی، اے اوہ بول ہن غار سور والے لا تحزن ان اللہ معنا۔ سونا کریم پہ فرماتے ہیں اے ابو بکر خوف نہ کر، رب ساڈے نال ہے۔ جڑے اس مقام معیت الہی تے پہنچ گئے رب سارے نال ہے، جڑے اس کو محسوس کر چھوڑن دے اون جنے دے ڈر تے خوف سارے بھج ویندے۔ لہذا آپ فرماتے پہن اگر میرے بال چنگے جنے تو اللہ فرماتے چنگے جنا کو کوئی بھی جنا گولن دی لوڑ نہیں، رب انہاں دا نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار بہترین سجن مولا دے روئے مانے۔ وہو یتولی الصالحین، اللہ انہاں دی مدد ہی کرے تے رب انہاں دا سجن ہے جڑے چنگے لوگ۔ فرمایا اگر میرے بال چنگے ہیں تو اللہ کافی ہے، اور فرمایا اگر چنگے نہیں تو وقت گندے جنے دے ہتھے تو پیسے نہیں لیونے چاہیے، جو تو وہاں چھوڑے سی پیسہ۔ فرمایا گندن تو کشے چھوڑن دی لوڑ نہیں، اس واسطے جو وہاں چھوڑے سے چنگن تو ہی واسطے لوڑ نہیں، جو وقت رب کافی ہے انہوں دے واسطے۔ اس واسطے حاضر محترم اللہ دی دوستی اللہ سونے دے تعلق کی جائیں لمحے گزارے نا ڈر خوف بھج وے دیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم تے فضل دوران انہاں کو یہ کو تقوی ہے نا اصل، اور توکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ دی کیفیت وہ لوگ محسوس کر سکتے تب پہنچ سکتے جی اللہ کو سجن بنے دن تا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو سجن بنا کے انسان بے خوف ہو ویندا اس وجہ کول کہ اساں اون دے نال تعلق سونا نبھائے تے او تا گندے تعلق نبھاون والا تے بھی رحیم تے کریم تے رحمان دی صفت تے اون دے وہ گندے لوگ ہی شامل ہیں۔ لہذا جڑے اون دے قریب ہون دی اپنی استطاعت دی کوشش کیتی اس نے تے لہذا وہ انہاں کو کیویں چھوڑ لے سی، جڑا دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑیندا وہ سجنا کو کیویں چھوڑے سی۔ لہذا اس واسطے اے جڑا دوستی والا تعلق اللہ نال ہووے تے وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ حسن ظن دی توفیق ہوندی، انا عند ظن عبدی بی۔ میرے کریم فرماتے ہیں بخاری و مسلم دی حدیث ہے کہ رب فرماتے کہ میرے کول بندہ جی میں گمان کرے تے میں اوے پیش آنا، انا عند ظن عبدی بی۔ لہذا بندے دے سارے مسئلے ہن اللہ رب العزت دی بارگاہ دے نال حسن ظن والا تعلق قائم کرنا، اور اگر تعلق حسن ظن والا قائم ہو گئی ہے دنیا بھی سنور گئی ہے قبر و آخر بھی سنور گئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی دی حدیث ہے اور مسلم دی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کو 3 دن پہلے ارشاد فرمایا۔ آپ دا وصال سوار دے نہیں ہویا 9 بجے دے قریب چاش دے ویلے، اور 3 دن پہلے خمیس دری جمعرات دری، یعنی حضور نے جمعرات دری مغرب دی نماز آخری نماز پڑھی اپنے علماء، اس دے بعد 17 نمازاں یعنی اپنا خمیس دری دی کفتہ عشاء اور وقت سوار دری دی فجر تے وچالے والے 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار۔
کہ ٹوٹل ملا کے 17 نمازاں مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میں ابو بکر کو آکھو جو میرے غلاموں کو نماز پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 17 نمازاں پڑھی ہیں، تو آخری نماز حضور نے جمعرات دی مغرب دی نماز پڑھی، اس سے نہیں تقریباً ظہر دے ٹائم حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں جڑے آخری بول اپنی سونے کرنا نال سونے ہوئے ہیں کہ لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، حضور نے فرمایا تھوڑے وچ کوئی شخص اون ویلے تک فوت نہ تھی وے جے تک اللہ سونے نال سونے گمان والا حسن ظن والا تعلق نہیں قائم کرے۔ یہ آخری نصیحت ہے حضور کی، حضور دے آخری 100 دیاں دی گفتگو کو علماء نے اور محدثین نے حضور دیاں آخری وصیتاں دے طور تے جمع فرمائے۔ 100 دی دے وچ آپ دا خطبہ حجۃ الوداع کوئی پورا آوندے، آپ دے ونجن بھی تے آون بھی درمیانی گفتگوواں بھی، اور اس دے بعد تقریباً 80 دی یا ٹوٹل 90 دی تھی ویندے 3 مہینے اور رفلی 100 ڈیز آکھا ویندے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری نصیحتاں دے وچوں وہ اے بھی آپ دی 3 دی پہلے دی نصیحت اون ویلے تک نہ مرو جب تک رب نال خیر دا تعلق یعنی یقین نہیں پیدا ہو ویندا کہ اللہ سبحانہ سکو جن تے پے ٹردے رب کہنا سکو خالی نہ بنے سی جے ایویں کر چھوڑے اللہ فرماندے میں اویں پیش آنا دی میں میرے کول کوئی امید رکھ، اس واسطے امیداں رب نال جے چنگیاں رکھ چھوڑیاں دنیا بھی سنور گئی تے قبر و آخرت بھی سنور گئی۔ تو علماء فرماندے کہ اللہ نال سونا گمان کدا پیدا ہو سی، ویسے طرح پیدا ہو سی جے نال بندہ دوستی دا تعلق رکھ دے اسے کول بندہ نیک گمان کرے۔ ساکو کہندے تے یقین ہوندے میرا سجن میں کو اوکھ دے وچ سجن پکڑ سن تے سجن ساکو لگا نہ چھوڑے سن، بے آسرا نہ چھوڑے سن، جے نال اساں کوئی چنگائی کیتی ہوندی اسے کول امید رکھدے او انشاءاللہ چنگائی کرے۔ لہذا فرماتے ہیں رب کو حسن ظن دی توفیق تاں ہو سکتی ہے جو بندہ پہلے اللہ دے نال بھی وہ تعلق قائم کرے جڑا قرآن و حدیث پہ ارشاد فرمائے، اور وہ تعلق ہے 5 نمازاں اور زکوٰۃ اگر فرض ادا کرنی، روزے اگر انسان اس دی زندگی آندن یہ تک وہ اتنا بڑھڑا نہیں تھیا کہ روزے نہیں رکھ سکتا وہ تک روزے آپ پہ رکھتے رہے، ورنہ انہیں فدیہ ہے اگر وہ ایسی بیماری خدا نہ خواستہ مبتلا ہو گئی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو بہت فدیہ ہے، ورنہ قضاء ہے۔ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ ٹوٹل کم صحیح کرنے، اور دو کم تو وہ سمجھو آپشنل ہو گئے۔ زکوٰۃ اندر ہو سی جیڑا صاحب استطاعت تھے، حج وہ کرے سی جیڑا صاحب استطاعت تھے وہ بھی زندگی پوری جھیگواری کرے سی، لیکن دو کم ہیں جنہیں سے ٹوٹل اللہ نال تعلق نبھاون واسطے کرنے، وہ نمازاں تے روزے یہ ہر بندے کرنے بے صاحب استطاعت و مالی حیثیت کا معاملہ آوے دے۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بندے پوچھا سونا میں کوئی وظیفہ نہ سوا، آپ نے ارشاد فرمایا بھئی 5 نمازاں پڑھیاں کر انہاں کول وڈا کوئی وظیفہ کوئی، جے نمازیں نہیں پڑھیاں ساتھ 1000 دفعہ اللہ دا نام چاہتے 5000 دفعہ فلانی چاہ پڑھ، پہلے تو وہ کم کر نہ جیرے کم نہ رب نال کوئی تعلق تے گانڈھا قائم ہو، اور جڑا فرض بھی ادا کرنے رہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص پوچھا حضور ایسا عمل دسو کہ میں جنتی داخل ہو بنا، حضور علیہ السلام نے اس کو صرف فرائض بیان فرمایا، حج عمرے تک شاید فرض نہیں ہوئی تو بے فرائض حضور نے بیان فرمایا، پہلے توحید کا ذکر فرمایا، وقت نماز دا، وقت روزے دا، وقت زکوٰۃ دا، اسی حج کا ذکر نہیں۔ علماء فرماتے ہیں شاید عمرے تک حج فرض نہیں ہویا، یہ چیزاں حضور نے بیان فرمائی۔ عرض کی تھی حضور ان دی قسم ہے جن تو کو حق نال مبعوث فرمائے سونا یہ کم کرے سا، نہ نہ کو ودھے سا تے نہ گھٹے سا، لا ازید ولا ھذا ولا انقص، ویسے وہ دیہاتی سجڑ یہ آکھنا تے چاہیے نہ کو گھٹے سا نہیں جو آپ نے فرمائے، اس نال یہ بھی آکھے جو اتھو ودھے سا بھی نہیں، فرض تے پڑھسا لیکن نفلی دے نیڑے نہ ویسا، زکوٰۃ کرے سا لیکن بے صدقے تے خیرات، یہ بھی نال عرض کی تھی اپنی اس دیہاتی انداز دے رہی اوپننس والا۔ تو حضور نے فرمایا جی واپس مڑا نا تو حضور نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، جے جنتی دیکھنا ہوئے تو میرے یہ غلام کو دیکھ، یعنی جے فرض دی بھی پابندی کر چھوڑیے حضور نے اندے واسطے جنت دی ضمانت عطا فرما چھوڑی۔ اس واسطے یہ کوئی ایڈا اوکھا کم تو نہیں 5 نمازاں پڑھنا، 5 نمازاں تو ان دی بارگاہ چ حاضری، لہذا یہ حاضری اور دیگر فرائض یہ اللہ دے نال تعلق اور دوستی والا جڑا رشتہ ہے اس کو قائم کرنے مدد کریں، وہ رستے تے انسان کو ٹرینیں، وقت موقع آندے حسن ظن دا کہ انسان اللہ دے نال وقت یہ چونکہ تعلق جڑ ویندے تو ہن ہر اوکھ وچ رجوع بھی اپنے سونے رب دو کرے، ورنہ اساں نمازاں نہیں پڑھتے تو پوری زندگی کہندے حوالے نہ رہ ویندے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے۔
جدا کوئی بیمار تھی وے کہیں تویز کی دین دے کہیں جادو کی دین سارے یا کوئی جن نے دے کوئی بلا ہے سارے اللہ سونا فرمائے الا لہ الخلق والامر دنیا بنائی بھی اسے تے چلیندا بھی ہوئے کہیں 2 نمبرے تویزاں والے کو نہیں آکھا کہ تو جادو کر کر کے 2 نمبری نال لوگاں دے رزق بند کریں یا لوگاں کو بیماریاں تے صحت دے فیصلے کرے وہ آدھے بیمار بھی میں کریں تو صحت دی دولت بھی آسمان کو لکھوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بیمار تا بندہ اپنی نریکیاں دی وجہ کوئی ہو سکتا ہے لیکن فرمایا شفا ماں جدہ بھی ہو سی فیصلہ اٹھو ہو سکتا وہ آسمان کو لی فرمایا سونا رب شفا دی دولت رہے اس واسطے اساں ضعیف الاعتقادی دی ساری وجہ یہ ہے کہ اساں جے کو سجن بناونا ہے چونکہ وہ کو سجن نہیں بنایا لہذا جے کو سجن بنانے ہیں او کھچو سے تو آنے ہیں چونکہ رب کو سجن نہیں بنایا لہذا او کھچو تو وہ نہیں کیتا وہ فرمائے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ کیا ان کے علاوہ کوئی نہ ہے فرمایا کون ہے جڑا دکھاں دیاں باتاں سن دے اور کون ہے یکشف السوء جڑا دکھ ٹلیں دے الہ مع اللہ اللہ دے علاوہ بھی کوئی معبود بڑھائی پائے اس واسطے رب نال اس تعلق نعرے رسالت نعرے حیدری رب کائنات نال اس سونے تعلق حضرت قبلہ صوفی شیر محمد صاحب فتح شیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے سونیاں محبتاں تے سونے تعلق دی وجہ کو لے سنیا بھی آگئی اللہ تعالی ساکو بھی توفیق دے وے انہاں راہاں تے ٹرن وہ تو پہنچ گئے انشاءاللہ کامیاب ہو کے تے اپنے ان سونے مرتبے تے فائز ہو گئے جرا اللہ سونے نے قرآن کریم جو دے محبوب نے حدیث جو خوشخبریاں دیتی ہوئی ہیں انہاں دے انتظار ہی حسن تے احبہ نے انہاں دے سجنہ نے انہاں دے استاذہ نے انہاں دے مرحومین نے انہاں دے استقبال ہی فرمایا ہو سکتا اور اساں بھی جتنے ڈی کھڑے زندگی دے قرآن دے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد کہیں انسان واسطے ایسا ہمیشہ جیون مقدر نہیں فرمایا جیرا بھی ہے اس نے اتھو وجنے لہذا ہر شخص سے ٹورنے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون اور خیر اور شر نال ہر بندہ آزمایا ویسی آزمائش دی انہاں گھڑیاں اللہ تعالیٰ توفیق دے وے کہ اساں اون دے پاسے رجوع رکھوں اللہ دی ذات تے یقین دا تعلق اور دوستی اور محبت کا تعلق قائم رکھو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب انہوں دی مغفرت بخشش فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں دے بچہ کو اتحاد اتفاق تے پیار محبت نہ جیون دی توفیق عطا فرماوے ہمیشہ اپنے حفظ و امان وچ رکھے اور فضل حق صاحب سارے بھائی ہیں وہ محبت کرن والے اللہ تعالیٰ انہاں کو ہن باپ بن کے اپنے تمام بہنی بھراواں دے جڑے حقوق ہیں ذمہ داری ہیں اللہ ادا کرن دی توفیق و شرف نصیب فرماوے جتنے علماء کرام صاحبان عمل ہستیاں تشریف گنائیں اللہ تعالیٰ سب دے علم و عمل اور فیض کو لسا سارا کو مستفید اور مستعید فرماوے آمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد